مسلمانوں تمہیں تو اللہ رب العالمین نے 1445 سے کئی سال پہلے بتلا دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کبھی بھی انہیں راضی نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور پھر یہ آپ سے راضی ہوں، یہ ناممکن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے حتیٰ تتبع ملتہم کہ ایک ہی طریقہ ہے عیسائیت اور یہودیت کو راضی کرنے کا کہ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں۔ ہمیں تو یہ نہ منظور ہے نہ یہ منظور ہونا چاہیے۔ ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں جس دین میں دین و دنیا کی بھلائی ہے اور جو سراسر ہدایت ہے اور کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری سناتا ہے۔ ہمیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو زندگی بھر کبھی اہل کتاب کو، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ہاں انسانی ناطے سے بھوکے یہودی کو کھلانا ہے، پیاسے یہودی عیسائی کو پلانا ہے، انسانی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ان کو دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ایمان والو تم ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کفر سارے کا سارا، چاہے وہ ہندو مت ہو، وہ سکھ ہوں، وہ برہمن ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے۔ ہمیں تو ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ دوران جہاد لا یجوز المسلح، کسی دشمن کا مسلح نہیں کرنا، اس کے ہونٹ ناک کان کاٹ کر کسی رسی میں نہیں پرونا ان چیزوں کو، اور فرمایا کہ لا تحرک المزارع، مسلمانوں دوران قتال دوران جہاد اپنے جانی دشمن کی کھیتی کو آگ نہیں لگانی، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اے یہودیوں تمہیں تمہارا دین تورات میں تو یہ کچھ نہیں سکھاتا تھا، جو تم نے بربریت سفاکیت اور ظلم کی انتہا کر دی۔ تم نے 7 اکتوبر سے آج تک 8000 کے قریب بے گناہ نہتے خالی ہاتھ فلسطینیوں کا قتل عام کیا، روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے آہو زاری کرتے ہوئے بچے تمہارے ضمیر پر دستک نہیں دے رہے؟ اے سنگ دلو، اے غاصبو، اے ظالمو، اے جابرو، ایک گھڑی آئے گی جہاں تو نے اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ پھر ان بچوں نے پوچھنا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا تھا؟ دنیا کو تہذیب کا درس دینے والوں، دنیا کو اخوت کا سبق سکھانے والوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے ضمیر اتنے مردہ کیوں ہو چکے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا دنیا پرستی ہے؟ کیا دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں پر تمہاری دسترس ہے، لیکن یاد رکھنا ایمان والوں کو اللہ نے فرما رکھا ہے کہ تم جہاد کی تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ایمان والو تم جہاد کی تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا رعب طاری رہے گا، ہیبت طاری رہے گی۔ پھر اگر تم نے جہاد کی تیاری بھرپور کی تو تمہارے وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، ان پر تمہارا رعب طاری رہے گا۔ آخری گزارش، آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے، ایٹمی پاور کے مالک ہوتے ہوئے،
ہم جو رسوا ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا، ہم نے قتال چھوڑ دیا، جس کا اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اس کی تیاری کرو گے تو پھر ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تمہاری ہیبت طاری رہے گی، پھر کوئی تمہاری عزت کو، کوئی تمہارے مال کو، کوئی تمہاری جان کو میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو حکومت میں ہیں یا عوام میں، ہمارا جو اخلاقی فلسطینیوں کے حوالے سے دینی مذہبی شرعی فرض ہے، اللہ وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔